بنایا گیا کہ آپ ایوان میں آ کے اس ایوان کی بھی توہین کریں، پاکستان کے آئین کی توہین کریں، پارلیمانی روایات کی توہین کریں، اور آپ کا ٹالرنس لیول یہ ہے کہ آپ کی تقریر میں آپ نے کیا کہنی تقریر میں کیا، کیا کہنے کی، خواتین نے کیا کہنے کیا وہاں پہ۔ میں پھر کچھ کہوں گا تو کہیں گے جی خواتین کے متعلق بات کرتا ہے، لیکن تمام ممبران نے کیا کیا نہیں کیا پچھلے 5 سال میں جب یہ ممبر تھے۔ استعفے دینے آیا یا صادق کو، اس کو کہنا ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، استعفے ہمارے منظور نہ کرنا ہے، ہمیں پارٹی کی جو ہے قیادت جو ہے ذرا میٹر ہوئی ہے، تو یہ استعفے ہم نے نہیں دینے۔ تو اس قسم کی جو حالات ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں آئین کے مستقبل کے لیے کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ یہ خوش آئند نہیں ہے، ہمیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی ہیں اس وقت۔ اگر حکومت بجٹ اجلاس نہیں چلانا چاہتی، یا بجٹ جو ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کی عوام کو ذبح کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی سولی پہ چڑھا رہے ہیں، اس بجٹ کے پاس کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو بالکل موسٹ ویلکم۔ ہم بھی نہیں چاہتے یہ بجٹ پاس ہو، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے رویے کی وجہ سے بجٹ کے پاس ہونے یا بجٹ کے پیسج میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں سرحد سے لے کے کراچی تک بدامنی، مہنگائی، ڈسرپشن، عوام میں بے چینی، اور یہ ساتھ ہمارے ایک اور مقدس ہمارا ادارہ ہے، ہمارے ایک آئینی ادارہ ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج پھر کالے کوٹوں والے جو ہیں وہ آئین کے تحفظ کے لیے جو ہے ادھر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تاریخ جو ہے دہرائی جا رہی ہے آج سے 13 سال پرانی، آج پھر آئین کو خطرہ ہے، آئینی اداروں کو خطرہ ہے۔ آج پھر اللہ کے فضل سے یہ لوگ جو 2008 میں بھی آئین کی حفاظت کی ہم نے جنگ لڑی، آج بھی ہم آئین کی حفاظت کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آئین کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اس ایوان کو پامال نہیں ہونے دیں گے، عدلیہ کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی اداروں کا ہم نے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، حلف لیا ہوا ہے، ہم ان کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ جو ایڈونچرر آئے ہوئے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو کذاب ہیں، جو توہین رسالت کرتے ہیں، توہین صحابہ کرتے ہیں، ہم ان کو ملک اور قوم کو بیچنے نہیں دیں گے، اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے پاکستانی عوام کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، مہنگائی کے آگ میں جلنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی کم ووٹ میں جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی، ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی، اور یہ لوگ جہاں جس طرح ذلیل ہو کے، جس طرح جو ہے شکست کھا کے یہاں سے نکلیں گے، پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک عبرتناک باب ہوگا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آج آپ کے سامنے پوری اپوزیشن جو ہے یہ ناموس صحابہ کے لیے متحد ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہاؤس کے اندر بھی مولانا اسد صاحب پوائنٹ آف آرڈر پر یہ بات کر سکیں، لیکن اسپیکر صاحب نے اجازت نہ دی۔ جس ہاؤس میں ناموس صحابہ کی بات نہ ہو سکے وہاں پر اور کون سی بات ہوگی؟ یہ بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ اس کا وزیر اعظم رات کے اندھیرے میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کو کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ وزیر اعظم جو صحابہ کو بزدل کہتا ہے، میں اس کو بزدل اعظم کہتا ہوں، اگر اس میں ہمت ہے تو ہاؤس میں آئے اور آ کر بتائے کہ رات کو 12 بجے اس نے کیا کہا تھا، اس کی وضاحت کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بجٹ پاس ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بجٹ آگے چلے، یہ پروسیس آگے چلے تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی آئے۔ ہم عوام کی مشکلات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیڈر اپوزیشن نے آج بات کرنی تھی، اس کو روکا کس نے؟ حکومتی وزراء نے۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔
حکومت تو چاہتی ہے کہ جلد از جلد بجٹ پاس ہو، ہم بھی چاہتے ہیں اس میں ترامیم ہو، عوام کو ریلیف ملے،